ہم فضول خرچی یہ نہیں کہہ رہے ناجائز ہے، ہم یہ بتا رہے ہیں جب فضول خرچی دینی کام میں جائز نہیں ہے تو غیر دینی کاموں میں جائز کہاں سے ہو جائے گی؟ جب ادھر نہیں کر سکتے ہو تو ادھر کیسے کر سکتے ہو؟ یہ ذہن اپنا بنائیے، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، بولنے میں اعتدال، بیچ کا راستہ اختیار ہونا چاہیے، بیچ کا راستہ۔ ارے عبادت میں فضول خرچی جائز نہیں ہے، عبادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، حدیثوں کی کتابیں پڑھ جائیے، جب وضو بنانے بیٹھو تو کتنے پانی سے وضو بنا سکتے ہو، غسل کرنے بیٹھو تو کتنے پانی سے غسل کر سکتے ہو، اللہ کے رسول غسل میں کتنا پانی استعمال کرتے تھے، سب یہ چھوٹی چھوٹی حدیث کی کتاب بلوغ المرام میں آپ کو مل جائے گا پورا کا پورا طریقہ۔ آپ کتنے پانی سے وضو بنا لیتے تھے، آپ کو پورا کا پورا طریقہ مل جائے گا۔ لیجئے، دو مد پانی سے آپ وضو بنا لیتے تھے، 2 مد کتنا ہوتا معلوم ہے آپ کو؟ 4 مد کا 1 سا، 4 مد کا 1 سا، 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ پونے تین سیر یعنی 2.5 کلو، 2.5 کلو، 4 مد کا 1 سا یعنی 2.5 کلو کا 1 سا، اور اللہ کے رسول 4 مد نہیں 2 مد یعنی 2.5 کلو سے آدھا کر دو کتنا ہوا؟ 1.25 لیٹر پانی سے وضو بنا لیتے تھے، اور پھر آپ کہتے تھے پانی بچاؤ، پانی میں فضول خرچی مت کرو۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جب نماز کے لیے وضو شرط ہے اور وضو میں بھی 1.25 کلو پانی سے زیادہ اللہ کے رسول خرچ نہیں کر رہے ہیں، جب 1.25 کلو پانی سے زیادہ خرچ کرنے کو فضول خرچی میں شمار کیا جا رہا ہے، وہ بھی نماز کے لیے، تو ہمیں بیڑی، سگریٹ، شراب اور پان تمباکو میں پیسہ خرچ کرنے کی اجازت کون سی شریعت دیتی ہے؟ کون سا سماج دیتا ہے؟ کون سی سوسائٹی دیتی ہے؟ شادی میں 15، 20 اور 50 آدمی سے زیادہ 200 آدمیوں کی بارات کون سی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے؟ مہمانوں کے لیے بکرے، قورمے، مچھلی، فرائی اور شاہی پنیر اور سبزی کے آئٹم الگ 20 قسم کے آئٹم بنانے کی کون سی شریعت اجازت دیتی ہے؟ کہاں سے ہم نے لیا ہے یہ سب؟ جب وضو کے اندر پانی کو زیادہ خرچ نہیں کیا جا سکتا، شادی، اوفو، کتنی بار سنا ہوگا یہ واقعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی اکرم کے پاس ایک عورت آتی ہے، ایک عورت، کتنی بار یہ واقعہ سنا ہوگا، اور آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں، میں اپنے نفس کی مالک آپ کو بنا رہی ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس کو ایک نظر دیکھا، اور نظر دیکھنے کے بعد آپ نے نظر نیچی کر لی اور فرمایا اے عورت، اب مجھے عورتوں میں کوئی رغبت نہ رہی، اب مجھے کسی عورت کی ضرورت نہیں، یعنی اب مجھے شادی کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں۔ وہ عورت وہی بیٹھ گئی کہ شاید ابھی اللہ کے رسول ہمارے لیے کوئی فیصلہ کریں گے۔ وہی ایک صحابی بیٹھے تھے، کہا اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میں نکاح کا خواہش مند ہوں، میرے ساتھ نکاح کر دیجئے۔ اوئے ہوئے، ذرا دیکھیے تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہاں؟ اس عورت سے پوچھا کہ یہ چاہتے ہیں، تو کہا اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو ان کے ساتھ کر دیجئے۔ تو آپ نے اس صحابی کو اپنے قریب بلایا، بخاری کے الفاظ دیکھیے، آپ نے فرمایا کیا آپ اپنی بیوی کو مہر میں کچھ دے سکتے ہو؟ ضروری ہے مہر، جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہونی چاہیے سماج اور سوسائٹی میں، نکاح کے وقت ایک قاضی کو، نکاح پڑھانے والے کو پوچھنا چاہیے کہ آپ اپنی بیوی کو مہر کتنا دے رہے ہو۔ پھر عورت کے پاس خبر جانا چاہیے، اس لڑکی کے پاس، کہ تمہارا ہونے والا شوہر اتنے روپے مہر دینا چاہتا ہے، کیا تم اتنے روپے مہر یا یہ مہر میں یہ لینا چاہتی، کیا اتنے میں تم قبول کر سکتی ہو؟ لڑکی اور لڑکے دونوں کی رضامندی پر، اور جتنے پر طے ہو جائے وہی شرعی مہر ہے۔ لڑکی لڑکے کی حیثیت سے زیادہ نہیں مانگ سکتی ہے، اور لڑکا بھی اپنی حیثیت سے بہت کم کرنا چاہے تو وہ بھی اس کے لیے صحیح نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ ارے ولیمے میں جب
5 لاکھ خرچ کر سکتے ہو تو اپنی بیوی کو 50,000 کا مہر کیوں نہیں دے سکتے ہو بھائی؟ موٹر سائیکل مانگنے میں تمہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ اور مہر دینے میں تو اتنا مہر، شریعت میں کا مہر رکھو 66 روپے 40 پیسے، مہر فاطمہ رکھ دو۔ یہاں مہر فاطمہ یاد آ جاتا ہے، جہیز لیتے وقت جہیز فاطمہ یاد نہیں آتا ہے۔ مہر کا معاملہ ہو تو مہر فاطمہ یاد آتا ہے، اور جہیز لینے کا معاملہ ہو تو وہاں پر مہر جہیز فاطمہ پھر یاد نہیں آتا۔ ایک تکیہ ہو، چٹائی ہو کھجور کے پتوں کی، اور تکیے میں بھی کھجور کے پتے بھرے ہوئے ہوں، اور مٹی کے ساتھ برتن ہوں، ایک چکی ہو جس میں وہ کچھ پیس لیتی ہوں، یہ یاد نہیں آتا ہے۔ وہاں موٹر سائیکل یاد آتی ہے، وہاں موٹر سائیکل۔ اب کتنا برا تو بول چکا ہوں، اس کے باوجود بھی تو شرم نہیں آتی ہے، اتنی بے شرمی ہے۔ ارے ہم انٹرنیشنل بھکاری تک بول چکے ہیں، موٹر سائیکل مانگنے والے کو انٹرنیشنل بھکاری کا خطاب بھی ہم دے چکے ہیں۔ لنگڑا لولا آدمی جو دروازے پہ آ کے بھیک مانگتا، اچھا لگتا 10 روپے 20 روپے دینے میں، چلو بیچارہ کام کرنے کے لائق نہیں، یہ دکان پہ بیٹھتا ہے، کپڑے کی دکان پہ بیٹھتا ہے۔ میرا بیٹا ہے کپڑے کی دکان پہ بیٹھتا ہے، دکان پہ آنے جانے کے لیے موٹر سائیکل دے دو اپنے بیٹے کے نام پہ۔ اللہ کے نام پہ مانگنے والے کو 10 روپے دینے میں اچھا لگتا ہے، اور بولو جو اللہ کے نام پہ مانگے وہ بڑا بھکاری ہے، یا جو اپنے بیٹے کے نام پہ مانگے وہ بڑا بھکاری ہے؟ کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہماری نظر میں 10-20 روپے والا بھکاری اتنا بڑا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ انٹرنیشنل بھکاری ہے جو اپنے بیٹے کے نام پہ موٹر سائیکل مانگتا ہے، یہ اس سے بڑا بھکاری ہے۔ تم بھکاری مانو یا نہ مانو، مولانا جرجیس اس کو خطاب دے رہا ہے انٹرنیشنل بھکاری کا۔ مانگو موٹر سائیکل، اور ہمیں ضرور بتا دیا کرنا مولانا صاحب اس لڑکے کی شادی ہوئی تھی، اس نے موٹر سائیکل مانگی تھی، تو میں اس کے منہ پہ کہوں گا اچھا یہی ہے انٹرنیشنل بھکاری؟ اور جب کسی کی موٹر سائیکل پہ میں بیٹھ جاؤں تو مجھے ضرور بتانا مولانا صاحب یہ وہی موٹر سائیکل ہے جو اس نے بھیک میں مانگی تھی، تو میں کہہ دوں گا نہیں مجھے اس پہ نہیں بیٹھنا ہے۔ کیوں؟ ارے تو خود بھکاری ہے، تو مجھے کیا بٹھائے گا؟ تیرے پاس تو بٹھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، تیری سائیکل پہ چلا جانا گوارا کر لوں گا، لیکن بھیک میں دی ہوئی موٹر سائیکل پہ بیٹھنا گوارا نہیں کروں۔ لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ بھیک میں ملی ہے، جہیز میں نہیں بول رہا ہوں میں، بھیک میں۔ جہیز کا لفظ آپ لوگوں نے ایجاد کیا ہے، ہماری نظر میں بھیک ہے وہ، چاہے وہ مولوی مانگے، چاہے جرجیس مانگے، چاہے آپ مانگیں، چاہے جو بھی مانگے۔ مدرسوں کے لیے آپ جلسے کر لیتے ہو، ہر سال جلسے میں اتنا چندہ کر لیتے ہو، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے جہیز کے خلاف کمیٹی کیوں نہیں بن پاتی آپ کی؟ مسجد کی کمیٹی بن جاتی، مدرسے کی کمیٹی بن جاتی۔ ابھی کوئی لڑکا کوئی لڑکی لے کے بھاگ جائے، پنچایت بیٹھ جائے گی کیا سزا ہونی چاہیے، گاؤں کے سرپنچ بیٹھ جائیں گے کیا سزا ہونی چاہیے، فلاں اچھا لڑکی کو لے کے بھاگا، اب وہ لڑکی کا باپ کہہ رہا میری لڑکی کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں، پنچایت فیصلہ کر رہی ہے، 2 آدمی 5 آدمی ادھر سے بیٹھ گئے، 5 آدمی اب پنچایت فیصلہ کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ 4-5 لاکھ روپے دے دو۔ یا دوسرا فیصلہ کیا کر رہی ہے؟ چل اب اپنے لڑکے کی شادی اسی لڑکی سے کر۔ آئے پنچایت میں یہ فیصلے کرنے والوں، تمہارے یہاں جب لڑکا لڑکی لے کے بھاگ جاتا ہے اس کی پنچایت بیٹھ جاتی ہے، تمہارے سماج اور سوسائٹی میں ایک نوجوان لڑکا شراب پی کر راستے میں پڑا رہتا ہے، ماں بہن کی گالیاں بکتا ہے، پنچایت کہاں چلی جاتی ہے؟ اس شرابی کے بارے میں کوئی پنچایت کیوں نہیں بیٹھتی ہے؟ اس شرابی کا سوشل بائیکاٹ کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ وہ شرابی تمہارے معاشرے اور سماج میں کیوں رہتا ہے، کیوں پنپ رہا ہے؟ جو چیز تمہیں پسند آتی ہے تم اس کی پنچایت بٹھا لیتے ہو، اور جو چیز میں تمہاری یہ اولاد خود ملوث ہے اس کی پنچایت نہیں، یعنی جو تمہارے پسند من میں آئے اس کی پنچایت کرو گے، اور جو تمہاری مرضی میں آئے اس کی پنچایت نہیں کرو گے۔ یہ شریعت ہے، کوئی کرانہ مرچینٹ کی دکان نہیں، پرچونی کی دکان نہیں، جو پسند آئے وہ لے لو اور جو پسند نہ آئے اس کو چھوڑ دو۔ شریعت ہے، اگر لڑکا لڑکی لے کے بھاگتا ہے اس کی پنچایتیں جڑتی ہیں، تو شرابی لڑکوں کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے، نہ کوئی اس کو لڑکی دے نہ اس کی لڑکی لے، یہ پنچایتوں میں یہ طے ہونا چاہیے، اس کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ ہمارے سماج میں معاشرے میں لوگ نماز نہیں پڑھتے اور اذان ہو رہی ہے، اور بے نمازی ہماری آنکھوں کے سامنے ٹہلتے،
पंचायत और गांव के सरपंच कहां चले जाते हैं, उनके खिलाफ मीटिंगें क्यों नहीं होती हैं? जबकि बेनमाजी के बारे में शरीयत कहती है कि बेनमाजी अगर शादीशुदा है, अगर वो नमाज शादी से पहले पढ़ता था और शादी के बाद अगर उसने नमाज पढ़ना छोड़ दिया तो उसकी बीवी उस पर हराम हो जाती है। शरीयत कहती है कि ये निकाह बातिल हो जाता है। वो तलाक दे या ना दे, औरत किसी नमाजी औरत के आदमी के साथ निकाह कर सकती है। जहां शरीयत ये हुक्म देती है उसके लिए कोई पंचायतें आप नहीं बिठाते हो। लड़का लड़की लेके भाग जाए तो पंचायतें बैठ रही है, शराबियों के खिलाफ कोई पंचायत नहीं बैठ रही है। कहां चला गया हमारा समाज, कहां चली गई हमारी सोसाइटी? अपने अकल के नाखून लो और सोचो। वो औरत कहती है, फिर मैं बहक गया, कहती है अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी ने क्या कहा? मेहर बताओ देने के लिए क्या है, क्या दोगे मेहर? कुछ है? कहने लगा नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा एक बार अपने घर चले जाओ और देख कर आओ। बुखारी शरीफ का वाकया, किताबुन निकाह। एक बार घर जाओ, अगर कुछ मिल जाए तो लेकर आओ। वो गया और वापस आया, कहता अल्लाह के रसूल मैं घर गया, घर में लोगों से पूछा, अपने घर वालों से पूछा, घर में कुछ नहीं है, ऐसी चीज हमें नहीं मिली कि मैं इसको मेहर दे सकूं। मेहर देने के लिए भी नहीं है, घर में कुछ है नहीं, और शादी का सपना हम तसव्वुर करें हमारे यहाँ हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो एक बार और घर चले जाओ। का फिर का अगर लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही लेके आओ, जाओ उसी को मेहर बना देंगे। अरे कुछ तो दो अपनी होने वाली बीवी को। वो गया, फिर वापस आया और कहता अल्लाह के रसूल लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। कहा कुछ भी नहीं है? कहा अल्लाह के रसूल सिर्फ इस लुंगी के जो मैं पहने हुए हूं इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। रात में कभी कभी जब सर्दी लगती है तो मेरे पास एक्स्ट्रा चादर भी नहीं है, इसी लुंगी को खोलता हूं और अपने ऊपर डाल लेता हूं, ये चादर का भी काम करती है। और जब घर से बाहर निकलता हूं तो ये लुंगी लपेट के बाहर आ जाता हूं। आप अगर कहें तो आधी लुंगी इसी में से मैं इसको दे सकता हूं। तसव्वुर करो इस निकाह पर, कुर्बान जाइए मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत कैसे रास्ते निकाल रहे हैं। समाज में बैठने वाले पंचायतियों, तुम रास्ते नहीं निकाल पाते हो। अल्लाह के रसूल ने कहा जब यही एक लुंगी है तेरे पास और कोई चादर भी नहीं है तो वो भी तू पूरी लुंगी इसको दे नहीं सकता, आधी दे रहा है, तो आधी तेरे किसी काम की नहीं और आधी इसकी भी किसी काम की नहीं। ये लेके क्या करेगी जब इसको भी कोई फायदा नहीं, ना ये पहन सकती ना तू पहन सकता है, तो लेके क्या करेंगे? इसको अपने पास रख। थोड़ी देर बैठे, अल्लाह के रसूल भी थोड़ी, हदीस का नक्शा देखो, बुखारी के अल्फाज पर गौर करो। अल्लाह के रसूल भी बैठ गए, वो सहाबी भी थोड़ी देर बैठे रहे। जब उन्होंने देख लिया कि मेरे पास कुछ नहीं है मेहर, तो ये सोच कर उठ गए कि अब मेरा निकाह नहीं हो सकता है, तो चलने लगे। किसी से कुछ नहीं कहा, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उठ के चलने लगे। अल्लाह के नबी ने उनको जाते हुए देखा, घर के दरवाजे से निकलते हुए देखा तो कहा इधर आओ। वो पलटे, क्या बात है, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? अल्लाह के रसूल जा रहा हूँ, कुछ कमाऊंगा, घर में और भी लोग हैं उनके लिए मेहनत मजदूरी करूंगा, जब मेरे पास कुछ नहीं है तो निकाह नहीं हो सकता है। आपने कहा बैठो मेरे पास। अल्लाह के रसूल ने कहा चाहिए बताओ तुम्हें कुछ कुरान याद है? कुरान कुछ याद है तुम्हें? उसने कहा हाँ अल्लाह के रसूल ये सूरत ये सूरत ये सूरत ये सूरत। उसने 4-5 सूरतों के नाम गिनाए। अल्लाह के रसूल ने एक और सवाल करा, ये सूरतें तुम्हें याद हैं? कहा हाँ। आपने फिर एक सवाल किया,
کیا تم اس کو بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ یعنی منہ زبانی یاد ہے، حفظ ہے یہ صورتیں تمہیں؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول دیکھ کر نہیں بغیر دیکھے پڑھ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی بڑی دولت تمہارے پاس ہے اور تم کہہ رہے ہو میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ صورتیں تم بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ ہاں۔ فرمایا کیا یہ صورتیں تم اس عورت کو یاد کرا سکتے ہو، اپنی بیوی کو سکھلا سکتے ہو، اس کو یاد کرا سکتے ہو؟ فرمایا ہاں میں یاد کرا دوں گا۔ فرمایا اے عورت، تیرے ہونے والے شوہر کے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن جو صورتیں اس کو یاد ہے وہ تجھے یاد کرا دے گا۔ کیا تو قرآن کی انہی صورتوں کو اپنا مہر ماننے کے لیے تیار ہے؟ کیا اسی مہر پر تو نکاح کر لے گی؟ کہنے لگی اللہ کے رسول جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں اس سے زیادہ پاکیزہ اور بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ میں تیار ہوں۔ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور خطبہ نکاح پڑھایا، خود اس کے ولی بن گئے اور خطبہ نکاح پڑھا کے کہا جاؤ اپنی بیوی کو لے جاؤ، جاؤ اپنی بیوی کو اپنے گھر لے جاؤ۔ میرے بھائیوں، نہ بارات کا پتہ چلا، نہ موٹر سائیکل کا پتہ چلا، نہ ہلدی ملی گئی، نہ ابھرنا ملا گیا، نہ آتش بازی چھوٹی، نہ لڑکی والوں نے کو کسی نے بلایا کہ آؤ ہماری بیٹی کی شادی ہے۔ اللہ کے رسول ہی اس لڑکی کے باپ بن گئے، اس کے ماں باپ کوئی تھا نہیں، اس لیے قاضی ولی بن گیا۔ آپ نے نکاح پڑھایا اور خود اس لڑکی کے باپ بن گئے اور آپ نے اس لڑکی کی رخصتی اس کے ساتھ کر دی۔ اسلام اس طریقے سے فضول خرچی سے بچا کر راستے نکالتا ہے۔ سن لو، سب سے بڑا نیک کام اگر آج کے زمانے میں ہے تو وہ یہ ہے کہ کسی غریب لڑکے کا کسی غریب لڑکی سے نکاح کرا دیا جائے اور بغیر جہیز کے ایک غریب لڑکی کو کسی کے گھر پہ پہنچا کر اس کی بیوی بنا دیا جائے۔ اس سے بڑا نیک کام کوئی نہیں ہے۔ سماج کے لوگوں نظریں ڈالو، تمہارے سماج میں کتنی لڑکیاں صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، موٹر سائیکل نہ ہونے کی وجہ سے ان خوبصورت لڑکیوں کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں، جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ سماج والوں، جس طرح مدرسے چلانے کے لیے اٹھے ہو، مسجدیں بنوانے کے لیے اٹھے ہو، اسی طریقے سے لڑکیوں کا گھر بسانے کے لیے اٹھ جاؤ اور ان کا نکاح کرا کے ایک بہت بڑی ذمہ داری سے آزادی حاصل کرو، ورنہ قیامت کے دن تم اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کرا سکتے۔ یہ تھا نکاح اور یہ تھی شادیاں۔ آج ہماری نوجوان نسل ہائے 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 فضول خرچی میں جب بڑھی تو اتنی بڑی، میں آپ کو کیا بتاؤں،